بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بولیاس اسنا کا حاکم تھا۔ اسنا اور تبندی دو شہر جو قریب قریب تھے، وہ ان دونوں شہروں پر حکومت کرتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کے جواں سالہ بیٹے حضرت سلیمان کچھ لشکر کے ساتھ، جس کی تعداد غالباً 500 تھی، شہر اسنا کے باہر خیمہ زن ہوئے۔ بولیاس کو جب اس کا پتہ چلا تو اس نے مسلمانوں کے ساتھ صلح کر لی، لیکن در حقیقت یہ صلح نہیں تھی، ایک فریب تھا۔ ادھر اس نے صلح کی اور ادھر اس نے اس نواح کے شہنشاہ بطلیوس سے مدد طلب کر لی۔ بطلیوس نے امدادی لشکر بھیج دیا۔ رات کو وہ لشکر اسنا میں داخل ہو گیا، جبکہ مسلمان تو جانتے تھے کہ صلح ہو گئی ہے، وہ دشمن کے فریب سے ناواقف تھے۔ انہیں اس لشکر کے آنے کی خبر تک نہ ہوئی۔ مسلمانوں کی تعداد 500 تھی، جبکہ صبح ہوتے ہی بولیاس تقریباً 10,000 کا لشکر لے کر قلعے سے نکلا اور مسلمانوں کی طرف بڑھا۔ مسلمان ابھی فجر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تھے۔ عیسائیوں کے لشکر کو دیکھتے ہی ہتھیاروں کی طرف دوڑے، جلد جلد مسلح ہوئے اور گھوڑوں پر سوار ہو کر عیسائیوں کے مقابلے میں آ گئے، اور عیسائی شور و غل مچا رہے تھے۔ مسلمان اطمینان اور استقلال سے لڑ رہے تھے۔ چونکہ عیسائی زیادہ تھے، اس لیے وہ حضرت سلیمان کے دستے پر چھا گئے۔ حضرت سلیمان کا یہ عالم تھا کہ نہایت سختی سے حملے کر کر کے دشمنوں کو قتل اور زخمی کر رہے تھے اور انہیں مسلمانوں کے پاس آنے سے ہٹا رہے تھے۔ عیسائی جوش میں آ کر حملہ کرتے تھے، لیکن مسلمان جھپٹ کر انہیں قتل کر کے ان کی لاشیں زمین پر ڈال دیتے تھے۔ حضرت سلیمان کے ساتھ 100 سے کچھ ہی زیادہ مسلمان تھے۔ ان تھوڑے سے مسلمانوں نے 2000 دشمنوں کو قتل کر ڈالا تھا۔ حضرت سلیمان نے ان کے چھوٹے بڑے 30 سرداروں کو مار ڈالا تھا۔ حضرت سلیمان حضرت خالد کے بیٹے تھے، شیر کی اولاد تھے، شیر تھے۔ جس طرح بھی حملہ کرتے، جس طرف بھی حملہ کرتے تھے، کافروں کی لاشیں بچھا دیتے تھے۔ 2000 عیسائیوں نے تنہا ان پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے اس کی جلغار کو روک دیا اور ان میں سے کئی شاہ سواروں کو قتل کر ڈالا۔ آخر دشمنوں نے حضرت سلیمان کے گھوڑے کو پے کیا اور حضرت سلیمان پر تلواروں کا می برسا دیا۔ ان کا داہنا ہاتھ کٹ گیا۔ انہوں نے بائیں ہاتھ میں تلوار لے لی اور دشمنوں کو مارنے اور ہٹانے لگے۔ کسی نے ان کا بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ اب وہ مجبور ہو گئے۔ زخموں سے ان کا بدن چھلنی ہو گیا تھا، وہ گر پڑے۔ عبداللہ بن مقداد ان کے قریب تھے۔ حضرت سلیمان نے آنکھیں کھول کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، خدا کی قسم، خدا نے جو وعدہ کیا ہے وہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ وہ مسکرائے اور اسی عالم میں شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مقداد ان کے ہم نشین اور دوست تھے۔ انہیں بڑا رنج ہوا۔ انہوں نے سختی سے حملہ کر کے دشمنوں کو ککڑیوں کی طرح کاٹ ڈالا۔ جس صف پر حملہ کرتے اسے زیر و زبر کر ڈالا۔ آخر خود بھی شہید ہو گئے۔ اتفاق سے حضرت کاکا کچھ لشکر لے کر پہنچ گئے۔ ان کے ساتھیوں نے پرزور حملے کر کے دشمنوں کو گھاس پھوس کی طرح کاٹ ڈالا۔ بے شمار عیسائی قتل کیے، بولیاس کو بھی مار ڈالا۔ عیسائی گھبرا کر بھاگ گئے۔ مسلمانوں نے انہیں شہر اسنا میں نہیں گھسنے دیا، وہ ادھر ادھر بھاگ گئے۔ مسلمانوں نے شہر پر قبضہ کر لیا۔ اس ٹیلے کے گرد، جس کے قریب حضرت سلیمان اور عبداللہ شہید ہوئے تھے اور بہت سے مسلمانوں کی لاشیں پڑی تھیں، مسلمان ان لاشوں کو دیکھ کر اخوت اور محبت کی وجہ سے رونے لگے۔ ان میں سے ایک صحابی شاعر تھا، اس نے مرثیہ پڑھا۔ اس مرثیہ کی چند اشعار جن کا ترجمہ ہے کہ اے آنکھ خون کے آنسوؤں کی بارش کر، اے آنکھ خون کے
آنسوؤں کی بارش کر اور حبیب میرے دوست کے مر جانے کا ماتم کر۔ اے آنکھ ماتم داری اور ماتم پرسی کر ان شہیدوں کی جو کل سے صحرا میں بے وطن پڑے ہیں۔ اے آنکھ بکا کر سلیمان بن خالد پر اور آنسو بہانے میں کمی نہ کر، کیونکہ اس کا واقعہ عجیب ہے۔ وہ ایسا بہادر تھا کہ جب نیام سے تلوار کھینچ لیتا تھا تو دشمنوں کی کثرت سے متعلق اندیشہ نہ کرتا تھا۔ اس کے دشمن ہیبت میں آ جاتے تھے، اگرچہ وہ شمار میں ریت کے ذروں کے برابر بھی ہوتے تھے۔ اس کے بعد اس شاعر نے کہا: اے کبوتر خالد کو جا کے اس جائے حادثہ کی خبر کر۔ اے کبوتر خالد کو جا کے اس جائے حادثہ کی خبر کر، شاید وہ اشک خون فشاں واقعہ کو سن کر بکا کرے۔ حضرت خالد کو جب اس حادثے کی اطلاع ہوئی تو فرتے رنج سے ان کا کلیجہ شک ہو گیا، آنکھوں کے نیچے اندھیرا چھا گیا اور سر گھومنے لگا۔ جب تھوڑی دیر میں ان کی طبیعت سنبھلی تو انہوں نے کہا: خدایا، سلیمان تیری امانت تھی، تو نے لے لیا، مجھے صبر کرنے کی طاقت عطا فرما اور میرے بازوؤں میں اتنی قوت دے کہ میں اپنے بیٹے کا بدلہ دشمنوں سے لوں اور 1000 سرداروں کو قتل کر دوں۔ حضرت سلیمان کی شہادت کی خبر تمام لشکر میں گونج گئی۔ جس نے بھی سنا اسے صدمہ ہوا۔ لشکر کے افسر اور سردار، امراء اور اکابر حضرت خالد کے پاس تعزیت کو آنے لگے۔ جب مدینہ منورہ میں خبر پہنچی اور امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے سنی تو انہیں بھی بہت رنج ہوا۔ انہوں نے حضرت خالد کو تعزیت کا خط لکھا اور اس میں تحریر کیا: جو ہو گیا وہ ہونا ہی تھا۔ سلیمان کی موت سے تم اتنا نہ اثر لینا کہ دشمنوں سے انتقام لو، کیونکہ اگر تمہارے دل میں انتقام کا جذبہ پیدا ہو گیا تو جہاد کے ثواب سے محروم ہو جاؤ۔ جہاد تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کرو، اور نہ یہ اثر لینا کہ سست اور ناکارہ ہو کر رہ جاؤ۔ جوش اور بہادری میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں صبر دے اور مرحوم کو جنت الفردوس میں داخل کرے۔ حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت طلحہ اور دوسرے جلیل القدر صحابہ نے بھی تعزیت کے خطوط لکھے۔ ناظرین، اسلام کو زندہ رکھنے والے ان جان نثار صحابہ کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے۔ پھر کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔